رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ انسان کے دل میں خلش پیدا ہو جائے۔ کس چیز کی خلش پیدا ہو جائے؟ کہ اس چیز کی خلش پیدا ہو جائے کہ یہ کام کیسا ہے، کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ یہ خلش اگر دل میں پیدا ہو جائے، شروع میں یہ خلش ایک مرتبہ دو مرتبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر انسان اس میں ترقی کرتا جائے تو ایک دن بندہ متقی بن جاتا ہے۔ اور حضرت امام مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ حدود اللہ کی حفاظت کرے، جو اللہ نے جو حدود متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہیں، بندہ اس کی حفاظت کرے، یہ ہے تقوی۔ تقوی کا اللہ رب العزت دنیا میں کیا انعامات فرماتے ہیں وہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے حق اور باطل میں امتیاز کرنا سکھا دیتے ہیں، یعنی وہ بندہ حق اور باطل میں پہچان کر لیتا ہے۔ یہ ایک متقی کی یہ صفت ہے۔ دوسری یہاں جو ذکر فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، اس کے لیے راستہ پیدا فرماتے ہیں۔ مخرجہ کا مطلب عام ہے، دنیا کے لیے بھی آسانی اور آخرت کے لیے بھی راستہ بنانا۔ دنیا میں بھی مطلوب ہے اور آخرت میں بھی مطلوب ہے۔ دنیا میں بھی انسان کو آرام اور سکون اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ چاہیے، اور اسی طرح آخرت میں تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ رب العزت اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے، ایسی جگہ سے اللہ رب العزت رزق عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا کفار کے قید میں ہے، آپ کوئی عمل بتا دیں، کوئی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک کہ تقوی اختیار کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر بتایا کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے کیا مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ پڑھو، تو کثرت سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ کم از کم دن میں 500 مرتبہ پڑھے، اور مشائخ نے لکھا ہے کہ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور پھر لا حول ولا قوت کا ذکر کرے 500 مرتبہ، تو اللہ رب العزت مشکل سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے اور راستہ بنا دیں گے۔ تو صحابی کے بیٹے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس طرح مشکل پیش آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا کہ نمبر پہلا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ چنانچہ وہ صحابی یہ کام کرتا رہا، تقوی اختیار کیا اور ذکر کرتا رہا۔ تو ایک دن وہ صحابی کے بیٹے گھر تشریف لائے اور ساتھ بہت سا مال بھی لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان کے بیٹے کو کفار پکڑ کے لے گئے تھے، اور پھر ان کا بیٹا خود ذکر کرتا ہے کہ جب کفار نے مجھ پر نگران مقرر کیے تھے تو ان نگران مقرر کیے تھے تو نگرانوں کی کچھ غفلت ہوئی اور مجھے موقع ملا، ایک اونٹ مل گیا، تو اونٹ جب ملا تو میں اس اونٹ پر بیٹھا، چنانچہ اس اونٹ کو دیکھتے ہوئے کفار کے باقی اونٹ بھی ان کے پیچھے آ گئے۔
تو باقی اونٹ بھی ان کے پیچھے آ گئے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ بھیڑ بکریاں بھی وہ ساتھ لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے وہ، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ اس طرح یہ مال بھی لے کے آیا ہے اور بیٹا بھی آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال بھی تیرا ہے اور بیٹا بھی تیرا ہے۔ تو یہ بات گویا کہ تقوی کا جو صلہ ملا وہ مال ومن حیث وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے مال عطا فرمایا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ قیدی بن کے گئے تھے، مال لے کے آئے، تو یہ تقوی کا فائدہ ہوا۔ تیسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، یہاں پر دو اور فائدے مزید ذکر فرمائے کہ جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یہ بھی فائدہ ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پانچواں فائدہ فرمایا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ تعالیٰ اس کو زبردست ثواب دے گا آخرت میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔